بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاس آلریڈی پرچی موجود ہے. پلیز کنکلوڈ سو اٹ ول بی ایزیئر. جناب گروپ لیڈر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سہیل الطاف صاحب، صدر چیمبر آف کامرس راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صاحب رفیق صاحب، ڈاکٹر شمائل دارود ارائیں صاحب، چیئرمین قائمہ کمیٹی، خواتین و حضرات، اسٹوڈنٹس who are here، سب کو السلام علیکم. مجھے ایوان صنعت و تجارت راولپنڈی میں دانتوں کے حفظان صحت کے حوالے سے اس تقریب پر آنے میں بڑا میں آپ کا مشکور بھی ہوں. اور آئی ایم ہمبلڈ بائی دا فیکٹ کہ مائی اوریجنس اور میری شروعات جو ہے کوششوں کی وہ یہاں سے چلتی ہے. وہ کیفیت یہ ہے کہ اس کا ایک وسیع انداز سے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود بھی سوچتا رہتا ہوں کہ انسان خود کیا ہے، اس کا جسم کیا ہے اور دماغ کیا ہے. تو میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں کہ امام ابن سینا نے ایک تصور دیا کہ انسان، اس کا دماغ، جسم اور اس کی اسپرٹ کس طرح سے ایک ہے. تو اس نے ایک تصور دیا فلوٹنگ مین کا. لوگ یہ کہتے تھے کہ اس کا کہ روح بالکل الگ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے روح اور جسم ایک سا ہے. تو فلوٹنگ مین کا جو تصور دیا ابن سینا نے، جو بڑے صدیوں تک بحث ہوتی رہی، وہ یہ کہ اگر دماغ الگ کر لو انسان کا اور اس کے اپینڈسز یعنی ہاتھ پیر سب الگ کر لو تو بھی اس کی ایک کیفیت باقی ہے جو سوچتا ہے، جس سے انسان موجود ہے. اس کو اسلام نے ایک مختلف انداز سے اس کو پک کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ طہارت جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. یعنی یہ بنیادی تصور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جسمانی طہارت راستہ ہے روحانی طہارت کا، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے. یعنی جسمانی طہارت کے اوپر نصف ایمان ہے اور پھر روحانی طہارت باقی نصف کو پورا کرتی ہے. تو لہٰذا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اندر آپ طہارت کو بڑی اہمیت دیتے تھے، سمیلز کو، بدبو کو بڑی اہمیت دیتے تھے کہ نہ ہو. اور جس زمانے میں میں نے جب ڈینٹسٹری کا علم حاصل کیا اور کوشش میری سیاست کی جب سے ہی تھی، تو جتنے طالب علم بیٹھے ان سے میں تعارف کر دوں اس بات کا کہ میں نے بہت زمانے قدیم میں ڈینٹل کالج جوائن کیا تھا 1966 میں، اور 69 میں میرے اوپر اور کوشش میری تو علم حاصل کرنے کی تھی، مگر معاشرے کی تکلیف مجھے جب بھی پریشان کرتی تھی. تو میرے کالج کے اندر جو کرپشن مجھے نظر آتا تھا اس کے اوپر کیونکہ مارشل لا لگا ہوا تھا تو میں نے ہڑتال کی اور میں نے کہا کہ جی کرپشن ختم ہونا چاہیے. اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، آج بھی تاریخ میں آپ کو مینشن کر رہا ہوں، بہتوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجیب الرحمن شامی صاحب کا ایک رسالہ نکلتا تھا زندگی. تو زندگی میں کوئی 5 صفحات پر مشتمل سجاد میر صاحب جو بڑے اینکر بنے بعد میں، ہی واز اے جرنلسٹ آف مائی ایج دین، انہوں نے میرے اوپر مضمون لکھا کہ یہ لڑکا جو ہے یہ کرپشن کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے. امیجن دیٹ. تو یہ چیز جو سیاست ہے اور جو انسان ہے، ہر چیزیں ساتھ چلتی ہیں. کبھی اس کو الگ کرنے کا تصور سیکولر ڈیموکریسیز میں تو آیا، مگر اسلام میں ساتھ تھا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست بنائی، مسجد کو سینٹر بنایا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کی، چھوٹی چھوٹی گفتگو کی. تو جب میں پریزیڈنٹ بنا تو پہلا ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے. اچھا، اورل ہیلتھ ڈے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں نے ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن میں جب الیکٹ ہوتا رہا اب 6 سال، اور جب 2013 کا الیکشن میں نے پی ٹی آئی کی طرف سے لڑا تو 2013 میں وہ چاہتے تھے کہ میں ان کا پریزیڈنٹ بن جاؤں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں الیکشن جیت جاؤں گا تو میرا انٹرسٹ پاکستان ہے، وہاں پر میں کام کروں گا. مگر بعض صورت جو 6 سال کے اندر میں نے ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے کی شروعات کی. انہوں نے کہا کہ اس میں پیسہ بھی ہم کو نہیں ملے گا. میں نے کہا پیسہ بھی ملے گا، ایک ون ون سچویشن ہے. یہ ون ون کا جو لفظ ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان پر اس وقت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس میں سب کی جیت ہو، کسی ایک کی نہیں.
تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کے اوپر میں واپس آؤں گا. تو میں نے تو جب سے 20 مارچ ورلڈ اورل ہیلتھ ڈے میری وجہ سے ڈکلیئر ہوا اور اب دنیا میں اس کو رچایا اور بسایا جاتا ہے اور اس سے ورلڈ ڈینٹل فیڈریشن کی بڑی کمائی بھی ہوتی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے ڈینٹسٹری میں یہ احساس ہوا اور ڈینٹل اسٹوڈنٹس کے لیے بڑی اہم بات ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے یہ سوچا کیونکہ میری تعلیم ایسی تھی کہ آئی مسٹ ایکسیل ان ڈینٹسٹری، اور ایکسلنس کی میں نے بڑی محنت کی، بڑی توجہ دی پڑھنے پر اور اپنے اسکل سیٹس بڑھانے میں. اور پھر مجھے 10-15 سال بعد یہ احساس ہوا کہ میں اتنا اچھا کام کرتا ہوں وہ بھی فیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنے اچھے دانت بنائے ہوئے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو میں کسی چیز کو اگنور کر رہا تھا، اگنور تو نہیں، کم اہمیت دے رہا تھا. تو اب میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کے اوپر اہمیت زیادہ دینی چاہیے. کیوں؟ میں وجوہات آپ کو بتاؤں. اس وجہ سے کہ یہاں بہت سارا ذکر ہوا کہ جی 90 یا 95% اینیکڈوٹل بات ہے کہ اگر لوگ اپنے دانتوں کو صاف کریں تو کم سے کم 90-95% ڈینٹسٹری کی ضرورت نہیں رہے گی. اچھا، یہ کانسیپٹ آف پریونشن ہر جگہ پر ہے. تو جب میں پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ رہا تو میں نے یہ ون ون کانسیپٹ لے کر گیا میں ٹوتھ پیسٹ اینڈ ٹوتھ برش مینوفیکچرنگ کمپنیز کے پاس، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو دانتوں کی صحت کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ طہارت کا اہتمام کریں. تو ایک کمپنی کو آئی واز ایبل ٹو سیل مائی آئیڈیا، اور میں نے اپنے ڈینٹسٹ حضرات سے، اپنے لیڈر سے پوچھا تھا، جیسے آپ لوگ یہاں بیٹھے سابق پریزیڈنٹس، تو میں نے سابق صدور سے پوچھا کہ اس میں ہم کتنی فیس لیں اس کام کی اور ان کی مدد کی. تو انہوں نے کہا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے میں تم سیٹل کر لینا. مگر یہ کہ جب اللہ برکت ڈالتا ہے تو جب وہ میرے پاس پروپوزل لے کر آئے تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کیا چاہتی ہے. تو ون ون میں آپ کو پہلے بتا دوں، ون ون کا مطلب یہ تھا کہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ ہر شہر کے اندر ایک اہمیت رکھتا ہے. اس کی وجہ سے اسکولوں کے دروازے کھلیں گے، تم اپنی پروڈکٹ کو ڈسپلے کرنا اور ساتھ ساتھ بچوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ برشنگ کیسے ہوگی. تو ڈینٹسٹ اہتمام کر لے گا فزیکل ایکسپلینیشنز کا، تم اہتمام کر لینا لاجسٹکس کا، اور اس طرح سے ہم پاکستان کے سارے گاؤں پہ ہر جگہ جہاں جہاں اسکول ہے وہاں پہنچیں گے. تو دیٹ واز، اور ہم نے کہا کہ تمہارے لیے ون ون ہے اور ہمارے لیے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے صرف یہ احتیاط کی کہ اپنی بات نہیں رکھوں جو 1-2 لاکھ روپے کی بات کہی تھی انہوں نے. تو آفر میرے پاس یہ آیا، یہ اللہ برکت ڈالتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. تو برکت یہ ڈالی کہ اتنا پیسہ آیا پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کی طرف کہ میں نے یہ سوچا کہ جانے سے پہلے 2 سال میں رہا صدر، تو 1 سال میں نے ایک پلاٹ خریدا لاہور میں پاکستان ڈینٹل ایسوسیشن کے نام سے، ایک پلاٹ خریدا کراچی کے اندر، اور وہ آج 10-10 کروڑ روپے کے ہیں. اور ایسوسیشن کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، کیونکہ سب پیسہ جو ہے نا وہ آپ جانتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے. تو کہیں چھوڑ دیں نہ چھوڑیں، مستقبل کا پیسہ آپ سے لے رہے ہیں. آپ نے ریکارڈنگ دیکھا، مستقبل کا پیسہ جو 30 سال تک پروفٹ ہوتے وہاں وہ پاکستان جرمانہ ادا کر رہا ہے. تو میں جب پریزیڈنٹ بنا تو 20 مارچ جب آیا تو میں نے 20 مارچ کو لوگوں کو برشنگ کا طریقہ بتایا. ٹوتھ برش پکڑا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ تم صدر پاکستان سے یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. تو مجھے اس بات پر اتنا غصہ آیا. میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کان میں لگاتے تھے، جب موقع ملتا تھا استعمال کرتے تھے، بار بار اس کی نصیحت کرتے تھے. تو میں تو ان کی خاک پا کی برابر بھی نہیں ہوں. تو جب وہ کر سکتا ہے تو پریزیڈنٹ دنیا کا بھی کر سکتا ہے. میں تو پریزیڈنٹ صرف پاکستان کا ہوں. تو جب ہم کمیونٹی میں گئے تو ہم نے 23 احادیث موجود ہیں، اس کے اوپر پوسٹر بھی بنائے، لوگوں کو بتایا. اور صرف آپ کو بتا دوں کہ کتنی توجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دیتے تھے کہ جب رات کو سوتے تھے تو مسواک کر کے سوتے تھے، رات کو اٹھتے تھے تہجد پڑھنے تو مسواک کرتے تھے، کہیں ملنے جاتے تھے تو مسواک کرتے تھے. The last thing he did in life was he admired the miswak which was on Hazrat Abu Bakr's pocket or on his ear, اور بی بی عائشہ نے ان کو نرم کر کے دی. The last thing he did in his life was مسواک. کہتے تھے کہ منہ میں سے بدبو نہیں آئے گی، مسواک کرو، دانتوں کا رنگ خراب نہیں ہوگا اگر تم مسواک کرو گے. تو اتنا فوکس تھا کہ فرشتہ جب وہی لاتا ہے
کہتا ہے مسواک کرو، اور یہ کہ میں اتنا چاہتا ہوں، اتنی مسواک کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مسوڑے ہی چھل جائیں، کیونکہ آئی ایم کنٹینیوسلی ایوری وہی پر مجھے ڈائریکشن ملتا ہے کہ مسواک کرو۔ اچھا، یہ ایک راستہ ہے، ناؤ لیٹ می گو بیونڈ مسواک، یہ ایک راستہ ہے طہارت کا اور پاکیزگی کا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ انسان کا نفس بھی ایک پاکیزگی کی تلاش میں رہتا ہے۔ قرآن کے اندر 7 نفوس کا ذکر ہے، اور آپ اس کے اندر ارتقائی کیفیت سے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے، نفس امارہ کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں، تو نیکسٹ اسٹیج از نفس امارہ، وہ تقریباً کیفیت ایسی ہے کہ جس کے اندر برائی کی طرف رغبت اور سچائی کی طرف رغبت ایک سی ہے۔ امارہ کے بعد لوامہ میں آپ تھوڑی سی جستجو کر کے اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لیتے ہیں۔ پھر ملہمہ ایک نفس کا ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے ان سب کا، اور اس کے اوپر حضرت داتا گنج بخش اور بہت سارے علماء نے اس کے اوپر بڑا تحقیق کے ساتھ بات کی ہے۔ نفس ملہمہ میں عام طور پر آدمی سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے قابو کر لیا، مگر قرآن کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے جو ہر اچھے شخص کے اوپر حدیث میں آتا ہے کہ یہ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے، تو پھر یہ قرآن کی آیت پڑھے گا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس میں 4 نفوس کا ذکر ہے جو ملہمہ کے بعد ہیں، کہ نفس مطمئنہ یہ میں سمجھتا ہوں آپ سب کی ایک تلاش ہے کہ اطمینان ہو۔ یہ دنیا جو ہے یہ آپ کو مال و دولت کی طرف گھسیٹتی رہتی ہے، پیسہ جمع کرنے پر، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے پر، اور ان گھٹیا چیزوں پر مقابلہ کرنے پر کہ گاڑی کس کی بڑی اور گھر کس کا بڑا ہے، نہ کہ آپ کے تقوی کے اعتبار سے اور آپ کے علم کے اعتبار سے آپ کا مقابلہ ہو۔ تو مطمئنہ وہ پہلی سٹیج ہے جو اللہ کو پسند ہے آپ کی چینج کے اندر۔ پھر راضیہ ایک نیکسٹ سٹیج ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں، اور مرضیہ اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اور نفس کاملہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جستجو انسان کی ہے یہ ایک مکمل جستجو ہے، دا اسپرٹ، دا سول اینڈ دا باڈی ہے۔ تو طہارت، اور میں جب آیا تو میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کو یہ کہا کہ کمیونیکیبل ڈیزیز کے لیے طہارت کا فروغ کرو۔ دس واز بیفور کووڈ، کہ کمیونیکیبل ڈیزیز نہیں ہوں گی، جو سانس سے چلتی ہے، جو گندگی سے چلتی ہے، یہ نہیں ہوں گی۔ اور پاکستان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے ان کو ہینڈل کرنے کا۔ کیوریٹو میڈیسن ہم سکھاتے ہیں۔ آئی وش کہ ڈینٹل سکولز کے اندر اور میڈیکل سکولز کے اندر میرا خیال ہے کہ 50% تو پریونشن سکھانا چاہیے، اور موٹیویشن سکھانا چاہیے کہ معاشرے میں جاؤ اور معاشرے کا احساس کرو، بجائے اس کے کہ صرف اپنے جیب کی بات کرو۔ اینڈ سیلف ڈیفیٹنگ چیز ہے کہ علاج کریں اور پھر وہ خراب ہو جائے، نہ پھر علاج کریں پھر خراب ہو جائیں، اس سے اچھا کہ ایک لانگ ٹرم کیفیت ہو۔ تو میں نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے درخواست کی کہ طہارت پر فوکس کریں، اور دوسرے میں نے کہا کہ جمعے کے خطبات کے اوپر فوکس کریں کہ اس میں سے ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی نکلے۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں انہوں نے تیار کر لیے ہیں خطبات ایز ریکمنڈیشن، ناٹ ایز اے کمپلشن، ایز اے ریکمنڈیشن ٹو دا پیش امام، کہ وہ پورا مکمل طہارت نفس کی بھی اور جسم کی بھی، اس کے اوپر گفتگو کرے۔ مگر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کرنے کا۔ اب لیٹس کم ٹو دا بیسکس۔ ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کرنے کا، ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے تعلیم دینے کا۔ دیز آر ٹو بگ، یہ بڑے غم ہیں جو میرے دل میں ہیں۔ جیسے میں اپنا ٹینیور پورا کر رہا ہوں تو یہ بڑے غم ہے۔ کیونکہ چائنا نے 80 کی دہائی کے اندر اپنے سوشلزم اور کمیونزم سے کچھ نکلنا شروع کیا، اور 20-25 سال دنیا کو چائنا کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کر رہا ہے۔ اٹ واز اے جائنٹ، جس کو سلیپنگ جائنٹ کہہ لیے، وہ جاگ رہا تھا، مگر جاگنے کے طریقہ کار کیا تھا؟ جب وہ جاگ گیا تو اب دنیا کو پتہ ہے، بٹ 90s میں نظر آنے لگا کہ یہ جاگ رہا ہے۔ اس سے پہلے 20 سال اس نے توجہ دی تعلیم پر اور صحت پر۔ اس نے کہا انسان کو اگر مکمل طور پر آپ تعلیم اور صحت کے اعتبار سے، دماغ اور جسم کے اعتبار سے آپ طاقتور کر دیں تو اسٹیٹ کی ذمہ داری پھر نہیں رہتی ہے کہ اسٹیٹ اٹھائے۔ اسٹیٹ صرف راستے کا تعین کرے گا، اسٹیٹ صرف ٹریفک کاپ بنے گا، بتائے گا کہ یہ راستہ اس وقت کھلا ہوا ہے، یہ راستہ اس وقت کھلا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے، مگر لوگ خود اٹھتے ہیں۔ پھر
پھر یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ اسٹیٹ ہماری یہ مدد کرے، اسٹیٹ ہماری یہ مدد کرے، اسٹیٹ ہماری یہ مدد کرے. جس کو تعلیم مل جاتی ہے وہ ڈسپائٹ واٹ دا اسٹیٹ ڈز وہ اپنی روزی تلاش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے معاشرے کے اندر. اس کو اسٹیٹ کی مدد کی ضرورت یہ ضرور ہے کہ مجھے سگنل تو بتا دو کہ اس وقت گرین ہے، ریڈ ہے اور یلو ہے، کس طرف میں نے جانا ہے، مگر وہ خود کام کرتا ہے. اچھا تو اس نے صحت میں کیا کیا، تعلیم میں کیا کیا؟ دیکھو 70 کروڑ لوگوں کو، 700 ملین پیپل کو اس نے پاورٹی سے نکال دیا. اونلی بیکاز آف دوز 2 تھنگز، ناٹ بیکاز آف پالیسیز. پالیسیز بات کی بات ہے، یہ انسانی ہمدردی، انسان کو ہٹانا، یہ بنیادی چیز ہے. کیا کیا اس نے تعلیم کے اندر؟ آپ کو پتہ ہے، آپ سب ایلیٹ ہیں. مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے کہ 2 کروڑ 62 لاکھ بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں. کین یو امیجن؟ کب ہو گیا یہ؟ کسی کو پتہ تھا یہ ہو رہا ہے؟ اور کیوں ہو گیا یہ؟ کسی کو پتہ تھا کیوں ہوا؟ کب سے شروع ہوا یہ؟ 44% بچے آپ کے اسکولوں کے باہر ہیں جس میں آپ کو تعلیم نہیں دے رہے. انڈیا میں 100% بچے اسکولوں میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں 100% بچے اسکولوں میں ہیں. آپ کے یہاں کیا ہوا؟ آپ میں اور کیوں تماشا دیکھ رہے ہیں دنیا کا؟ کیوں نہ ہم نے ان لوگوں کو موڑا جس وقت وہ یہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ زوال ہو رہا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایلیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو رہا ہے. کون ہلا کر آپ کو بتائے گا؟ ان الیکشنز نے آپ کو ہلایا ہے. آئی ہوپ آپ ہلے ہوں. لوگوں نے آواز مار مار کر، چیخ چیخ کر کہا ہے کہ پرائرٹیز دوسری ہیں. پرائرٹیز وہ نہیں ہیں جو یہ حکومتیں آپ کے اوپر تھوپ رہی ہیں. پرائرٹیز وہ ہیں جو عوام چاہتے ہیں. 2 کروڑ 62 لاکھ، اٹ از شیمفل. مجھے شرم آتی ہے. افریقہ کے اندر ایسے ممالک نہیں ہیں. آپ پاکستان کے اندر، اور یہ آپ سمجھتے ہیں پاکستان نیچے سے تیل نکل آئے گا، بن جائے گا، یہ پالیسیز بن جائیں گی جو آپ بتا رہے ہیں، اس سے پاکستان ٹھیک ہو جائے گا؟ کنٹینیوٹی آف پالیسی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ چلانے والے لوگ نہیں ہیں تو کنٹینیوٹی کہاں سے آئے گی؟ آپ مزدور ایکسپورٹ کرتے رہیں گے کیا ساری، جب تک ہے کہ جاؤ جناب گل و گلزار کرو تو مڈل ایسٹ کو، اور اپنے ملک کو صحرا بناؤ. سو وین آئی ٹاک ٹو یو، میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اس کو کون سنبھالے گا؟ یہ سیاستدان سنبھالے گا صرف؟ یہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ہم تاجر ہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں سیاست سے. یو آر ان میزری آرنٹ یو؟ آپ کا تعلق کیسے نہیں ہے؟ سیاست کا ہتھوڑا آپ کے سروں پر پڑ رہا ہے مسلسل، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، مگر آپ بھی اپنی سیفٹی کرتے ہیں کہ چلو بھائی ہم اپنے گھر میں ہم محفوظ ہیں. باقی دنیا کا جو حال ہو، باقی پاکستان کی عوام کا جو حال ہو، کس کو پکاروں میں؟ کون آئے گا ٹھیک کرنے آپ کے علاوہ؟ ٹیل می، آنسر می. کوئی بتا دے کہ نہیں جی جن کے اوپر ظلم ہوا ہے پچھلے سال 2 سال کے اندر 3 سال کے اندر، وہی لوگ کریں گے. بھائی ہم نہیں کر سکتے، ہم وی آر ان آر سیف سراؤنڈنگز. ہم اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتے. یہ کنٹروورسی آپ کے گھر کو جلا رہی ہے. تو پرائرٹی از ناٹ دا گڈ پالیسیز. پرائرٹی از ناٹ دا فیکٹ کہ جناب ایک کنٹینیوٹی ہو جائے پالیسیز کا. پرائرٹی از کہ کرے گا کون، چلائے گا کون، یہ پرائرٹی ہے. اور اس وقت مینڈیٹ دیا گیا ہے، اور اگر آپ اس مینڈیٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو یہاں خرابی بڑھتا چلا جائے گا. ڈونٹ ہوپ فار اینی تھنگ انلیس یو ریکگنائز دا پیپل آف پاکستان. ڈونٹ ہوپ فار اینی تھنگ. یار 2 کروڑ 62 لاکھ، اٹ برنز می. اور آپ کو معلوم ہے کتنا مشکل سے یہ واپس اسکول میں آئیں گے؟ جسٹ اے اسمال فگر فار یو ٹو انڈرسٹینڈ. پیسے سے نہیں آئیں گے یہ، کیونکہ اس وقت ساری صوبائی حکومتیں 25 سے 30% اپنا بجٹ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کر رہی ہیں. صحت کی بات میں بعد میں کروں گا. 25 سے 30% آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس بجٹری کیفیت ہے کہ وہ بڑھائیں اپنے اسپینڈنگ؟ دوسری بات آپ کو کہتا ہوں، جب سے پاکستان بنا ہے ان بچوں کو اسکول میں لے جانے کے لیے آپ کو 55,000 اسکول چاہیے. 55,000. جب سے پاکستان بنا ہے پنجاب میں 50,000 اسکولز بنے. تو کب تک 2050 تک آپ اسکول بنائیں گے؟ ان کا کیا ہوگا جن کو آپ نے ان پڑھ چھوڑ دیا ہے؟ ویری ویری کرمنل واٹ ہیز ہیپنڈ ان پاکستان. تو میں نے سجیشن دیے. دیکھو آپ کو میں صحت کے اعتبار سے یہ ڈینٹل ہیلتھ سمٹ کے حوالے سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نیشنل ہیلتھ سمٹ کے حوالے سے، کہ آؤٹ آف دا باکس میری سمجھ میں
بہت پریشان رہا ہوں میں پچھلے 1-2 سال سے. پاپولیشن, ایجوکیشن اینڈ جنرل ہیلتھ. پاپولیشن کے حوالے سے آپ کو ان سمری بتا دوں, بیکاز یو آر لرنڈ پیپل اینڈ ڈاکٹرز بھی ہیں یہاں موجود. پاپولیشن, پاکستان نے پاپولیشن کے ایشو کو ہینڈل کر لیا ہے. اور کس نے ہینڈل نہیں کیا؟ حکومت نے نہیں کیا, حکومتوں نے نہیں کیا, لوگوں نے کر لیا ہے. جب میں آیا تو لوگوں نے کہا کہ جی پاپولیشن کے معاملے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, مولوی نہیں مانتا, مولوی کو لائیں آپ لوپ کے اندر. دیٹ از ناٹ ٹرو. اس وقت 90 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں پاکستان میں. اینڈ لیٹ می کلوز ایوری ایشو, کیونکہ آپ لوگ سوچنے والے ہیں, اور میں یہاں صرف ایک جذباتی تقریر کر دوں, اور جیسے آپ نے فرمایا صرف دل کھول کر چلا جاؤں, کیونکہ کل بھی میں نے دل کھولا تھا. تو آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا. دل تو میری تکلیف والا دل ہے, یہ میں آپ کے سامنے کھول ہی رہا ہوں, تو مکمل انصاف کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میری آپ سے ملاقات میں زیادہ نہیں ہو, یہ شاید آخری ملاقات ہو. تو ویسے بھی زندگی کا کیا پتہ ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اب اس کو ایجوکیشن کو, میں نے پاپولیشن کی بات آپ کو کر رہا تھا کہ 90 لاکھ پریگننسیز ہوتی ہیں. 50% آف دیز فیملیز ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی پریگننٹ. اس کا مطلب معاشرے کے اندر ایک ڈیموگرافک ٹرانزیشن, اس کو کہتے ہیں, جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن. جب معاشرہ اور ملک خود طے کر لے کہ زیادہ بچے نہیں, کم بچے ہمیں ریز کرنے ہیں, اس کو کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن. ایک پہلے ہوتا تھا میلتھوزین کیفیت پاپولیشن کی, کہ کھانے پینے کو زیادہ ملا, پاپولیشن بڑھ گئی, پھر پلیگ آیا, حالات خراب ہوئے, بیماریاں ہوئیں, پاپولیشن کم ہو گئیں. پھر آلو آیا فرام نارتھ امریکہ, تو آئرلینڈ اور یورپ کی پاپولیشن بڑھ گئی. پھر بلیک ڈیتھ آئے, پلیگ, پھر پاپولیشن کم ہو گئی. یہ میلتھوزین سائیکل تھا. پھر جب انسان نے اپنا علاج کرنا سیکھ لیا اور سب کچھ, تو پھر یہ پاپولیشن بوم ہوا انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ کے اندر. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب آتا ہے, جب قومیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ نہیں, بنگلہ دیش میں آ گیا, ہر جگہ آ گیا, پاکستان میں آ چکا ہے. اینڈ واٹس دا ڈسکریپنسی؟ لیٹ می کلوز دس ایشو. ڈسکریپنسی یہ ہے کہ جو پاپولیشن مینجمنٹ کے ڈیوائسز ہیں, جس میں آئی یو ڈیز ہیں, انٹرا یوٹرائن ڈیوائسز, اور انجیکٹیبلز ہیں, لانگ ٹرم انجیکٹیبلز, وہ 37% لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, یا 38% لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, باقی تک پہنچ ہی نہیں پہنچ رہے. اگر آپ یہ پہنچا دیں تو پاپولیشن 1 سال کے اندر مینیج ہو گئی, ہاف ہو گئی گروتھ. تو لہٰذا اس پر بھی دیکھو سلوشن موجود ہیں. میں نے کل ایک جگہ پر کہا, جس کا پھر وہ وائرل سا ہو گیا, میں نے کہا کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے, سلوشن موجود ہیں اس ملک میں. امپلیمنٹ کرنے والی لیڈرشپ چاہیے آپ کو, نتھنگ ایلس, جو فوکسڈ ہو ان چیزوں پر. دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہیلتھ کے اوپر نہیں, تعلیم کے اوپر کیا کریں گے اب اس کو. اچھا, تو میں نے یہ سوچا کہ اسکول بنانا مشکل, میں نے سوچا پھر کیا ہوگا. اچھا, یہ ایک سلوشن ہے, مگر اس کے اندر اس وقت $3-4 بلین چاہیے کہ سب بچوں کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ آ جائے سستا سا, جس کے اوپر ان کی تعلیم ہو سکے. اٹس دا بریلینٹ سلوشن. خان اکیڈمی امیگو کے نام سے شروع کیا اس نے, کہ آپ کو استاد بھی بچے کا, ہر بچے کا الگ AI کا استاد ہوگا, ساری انفارمیشن, ساری کتابیں کلاؤڈ میں ہوں گی, اور اس کو انگلی پکڑ کر تعلیم دی جا سکتی ہے. بٹ دس از این ایکسپینسو, رائٹ اوے این ایکسپینسو سلوشن, ول کم لیٹر. تیسری بات یہ کہ پھر کیا کریں, اسکول نہیں بن سکتے. اور ایک ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام منسٹری آف ایجوکیشن نے اور سارے صوبوں نے مل کر طے کر لیا کہ 5 سال کا پروگرام 2 سال میں منیمل, جو آؤٹ آف اسکول بچہ ہے, جو کمائی بھی کرتا ہے, اس کو 2 گھنٹے روزانہ کے اندر ALP کے اندر ایکسیلریٹڈ لرننگ پروگرام میں لایا جائے. مگر کہاں لایا جائے؟ لہٰذا کمنگ بیک ٹو دا سلوشن, میرے ذہن میں آیا کہ مسجد جیسا اچھی جگہ اویلیبل ہے. مسلسل میرا کووڈ کے اندر لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں, تو ان سے وہ یہ کہتے تھے کہ جی فجر سے ظہر تک مسجد خالی ہے, فجر سے ظہر تک مسجد خالی ہے, یوز اٹ. اچھا, ایسر ایک ادارہ ہے جو ہر سال اسکولوں کا سروے کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی اسکولوں کے اندر پنکھے نہیں ہیں, اسکولوں کے اندر دریا نہیں ہے, اسکولوں کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے, اسکولوں کے اندر دیوار نہیں ہے, سیکیورٹی نہیں ہے. مسجد کے اندر سب کچھ موجود ہے. 3 لاکھ مسجدیں ہیں,
the program can go there. میں نے علماء سے میٹنگز کی، ابھی پچھلے دنوں کیئر ٹیکر منسٹرز کو لے گیا، ان کے ساتھ میٹنگز کی. دے آر ویری ریڈی. میں مدارس کی بات نہیں کر رہا، مدارس میں تعلیم ہو رہی ہے، میں پیش امام اور مسجد کی بات کر رہا ہوں صرف. تو دیٹ از اے سولوشن. اچھا، مسجد ہی ہیلتھ کا سولوشن بھی ہے. یو سی، ہیلتھ پریونشن کے اعتبار سے کووڈ میں ہم نے مسجدوں کو شامل کیا اپنی سارے ڈائلاگ کے اندر، اور مسجدیں کھلی رکھیں. دنیا کہتی تھی کہ یار مروا دو گے لوگوں کو، حرمین شریفین بند ہیں اور تم کیسے مسلمان، تم ان سے اچھے مسلمان بنتے ہو کہ تم نے کھول لیا. بٹ اٹ ورکڈ بیکاز ہم نے ان کو ساتھ رکھا. تو دیکھیں، پریونشن، ہیپاٹائٹس، ڈائبٹیز، میل نیوٹریشن، دا میسیجنگ کین گو تھرو دا ماسک. آپ نے بریسٹ کینسر کی بات بتائی. دیکھو، جس چیز کو لگ کر لیا جائے، اس ملک کے اندر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. فرگیٹ دا اسٹیٹ. تو ہر چیز اسٹیٹ کی ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے گیٹ گڈ پیپل الیکٹڈ. آپ نے کر لیا ہے نا، بٹ دا نیکسٹ اسٹیپ از میک شیور دے گیٹ الیکٹڈ، ہے نا. کیوں؟ تالیاں اسی پر بجنی ہیں ساری. آئی ایم اویئر آف دیٹ، ہے نا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو سلیوشنز میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کے اندر ایک ون ون سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہاں دے دو ذرا پانی دے دو. اس کے اندر ایک ون ون سچویشن اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مسجد کین بی اے سینٹر آف ہیلتھ پریونشن. جیسے بریسٹ کینسر کا میسیجنگ گئی، جیسے مسجد کے اندر میں سمجھتا ہوں اینڈ آئی مینٹل ہیلتھ، جس کے اندر میں نے مساجد سے اور یہ وفاق المدارس کے علماء سے بات کی. مینٹل ہیلتھ از اندر ڈینجر. یہ جو مجھے پریشان کر رہے ہیں 3-4 چیزیں: صحت اور پریونشن، تعلیم اور اس کا نہ ہونا، اور تیسرے مینٹل ہیلتھ ڈیٹیریوریشن ان پاکستان. 24% آف دا پیپل آف پاکستان اسٹریس میں ہے. یہاں بہت سارے لوگ ہوں گے جو سلیپنگ پل لے لیتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو واقف ہیں کہ اسٹریس ہے کسی فیملی میں. اچھا، اسٹریس کی وجوہات مینٹل بھی ہیں، میڈیکل بھی ہیں. اس کو کمپریہنسو انداز سے ایڈریس کرنا ہے. مگر 500 سائیکیٹرسٹ کا مطلب جیسے اسکولس کم ہیں، 500 سائیکیٹرسٹ کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے یہ سوچا، میں نے یہ سوچا کہ اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ہوگا. معاف کیجیے گا، بسم اللہ. آؤٹ آف دا باکس سلوشن ہوگا. تو ہم نے یہ طے کیا کہ ایک تو اے آئی کو استعمال کریں، لوگوں کو ریچ دیں ہیلپ لائن کے ذریعے. مگر اس کے علاوہ جو بڑی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو آؤٹ ریچ کے لیے، ہر گھر کے اندر مینٹل ہیلتھ ٹول کٹ ہو. اچھا، ٹول کٹ کی میں آپ کو مثال ایسے دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ خبریں چلیں کہ بچیوں کے ساتھ زیادتی اور لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو مائی وائف اسٹارٹڈ دس پروگرام ان 2013-14 ان مائی کانسٹیٹوئنسی کراچی میں، کہ ماں باپ کو بلانا شروع کیا. جب تعلیم کے لیے بلاتے تھے کہ پیرنٹس آئیں، پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوں، تو اس میں لوگ کم آتے تھے. جب یہ ایشو ریز کیا تو ماں باپ سب آتے تھے، 100% کلاس کے اسکول کے ماں باپ آتے تھے. اور ان کو ٹول کٹ کیا دیا؟ گڈ ٹچ، بیڈ ٹچ. کہ اگر بچی کو کوئی یہاں تک چھوئے تو دیٹ از فائن، سر پر ہاتھ رکھے دیٹ از فائن، اگر آگے ہاتھ جائے دیٹ از ڈینجرس، دیٹ از اے بیڈ ٹچ. بچی کو ایجوکیٹ کرو، بچے کو ایجوکیٹ کرو کہ یہ نہ کرے. اس کے علاوہ بچی اور بچہ اگر کسی ایڈلٹ کے ساتھ آدھے گھنٹے سے زیادہ غائب ہے تو بی کیئرفل، ہے نا، فکر کرو. اچھا، یہ سمپل ماں باپ کے لیے یہ بھی ایک ٹول کٹ ہے نا. 5 ڈائریکشنز. جیسے گورنر صاحب جو تھے پچھلے سندھ میں پی ٹی آئی کے، ان کو میں یہ کہتا تھا کہ یار تم جو ڈرگ ایبیوس ہے اس کے اندر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 95% آف ڈرگ ایڈکشن از اس میں لیپس ہو جاتا ہے، ریلیپس ہو جاتا ہے. یعنی اگر آپ ان کو پھر بھی ریہیبلیٹیشن کے تھرو گزاریں، دنیا کے فگرز ہیں 95% ریلیپس ہو جاتا ہے. تو جو ایک مرتبہ ڈرگ ایبیوس میں آیا، اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے پریونشن، وہاں بھی کہ اس کو دور رکھا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہاں ٹول کٹ تم دو پیرنٹس کو کہ بچہ اچھا. اور بدصورتی یہ ہے کہ ماں باپ کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ڈرگ ایبیوز کر رہا ہے بچہ. محلے کو پتہ ہوگا، دوستوں کو پتہ ہوگا، کلاس کو پتہ ہوگا، اسکول کو پتہ ہوگا، ماں باپ کو نہیں پتہ ہوگا. آخر میں پتہ چلے گا when everything is gone beyond. اچھا جی، اس میں کیا ٹول کٹ یہ ہے کہ بچہ اگر ہائپر ہے، اچانک آپ کو نظر آتا ہے کہ ہی از ویری ایکٹیو، سپر ایکٹیو، تو اٹس ناٹ نیچرل. فکر کرو
دوسری بات، پیسے زیادہ مانگنا شروع کریں، فکر کرو. پیسے چوری ہونے لگیں، فکر کرو. رات کو سوتا نہیں ہے، فکر کرو. دیر تک غائب رہتا ہے، فکر کرو. دس از اے ٹول کٹ. تو مینٹل ہیلتھ کا ٹول کٹ ہم نے کیا مساجد کے ذریعے پیشمام کو بھی، کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو شاید یاد ہو کہ ایک ٹول کٹ نئی نویلی دلہن کو دیا جاتا تھا جس کو بہشتی زیور کہتے تھے. شاید کسی کو یاد ہو. یاد ہے؟ نوجوانوں کو نہیں یاد ہوگا. اچھا، اس کے کنٹینٹ سے آپ ڈفر کر سکتے ہیں، مگر ایک عورت کو ٹول کٹ دیا جاتا تھا کہ دیکھو کھانا ایسے پکاتے ہیں، ہے نا. اس زمانے کے اعتبار سے آپ سوچ لیجیے، کھانا ایسے پکاتے ہیں، اپنے منتھلی سائیکلز کو تم ایسے ہینڈل کرو، ہیں لوگوں کے ساتھ یہ مروتیں رکھو، درگزر کرو، سب چیزیں اس میں آتی تھیں. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر مینٹل ہیلتھ کا ٹول کٹ اور تیار بھی ہو گیا. اگر آپ کہیے گا تو میں ایم ایس صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو بھیج دیں، سرکولیٹ کرو. اٹ از اے ویری سمپل ٹول کٹ، تصویروں کے ساتھ ہے کہ ہم گھروں کے اندر کن چیزوں سے ایکسرسائز کرو گے مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی. سمپل ٹول کٹس. ہم نے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پیش اماموں کو یہ ٹول کٹ دیں. اچھا، کیوں دیں؟ پیش امام کے پاس سب سے زیادہ لوگ جاتے ہیں کہ بڑی پریشانی گھر میں، تو پیش امام صاحب کہتے ہیں کہ دعا کرو. اور ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے قرآن کے اندر بہت ساری دعائیں ہیں جس کے اندر لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین دی جاتی ہے. آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کے گھر جا کر کہتے ہیں دعا کرو. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم نے وفاق المدارس سے یہ ٹول کٹ شیئر کیا، ان سے بھی مانگا، تو ان کا 99% فوکس دعاؤں پر تھا. ٹپیکل، وائی ناٹ، ہے نا. تو ہم نے کہا 50-50 کر لو، دوا اور دعا دونوں کو ساتھ لے کر چلو. بٹ دیر آر ویز اینڈ مینس ٹو ہینڈل دس انکریزنگ برڈن. اور اسی طرح سے صحت کے حوالے سے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھنگز آر پاسبل، اور یہ تھنگز آر پاسبل، اور مگر کرے گا کون؟ میں آپ کے پاس ذمہ داری ڈالنا چاہتا ہوں، اور ذمہ داری ڈالیں. آپ اپنی فیلڈز کے اندر اسپیشلسٹ ہیں، آپ تجارت اور انڈسٹری میں بتا دیں گے کہ کیا پرابلمز ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم کہ نمبر 1 کہ یہ نوجوان ماشاءاللہ جنہوں نے ووٹ دیا، اور ابھی کسی نے سب نے خوب تالیاں بجائیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان سے سمبل بھی لے لیا گیا ہے. مگر ہر گھر کے اندر شاید مشکل سے کسی نے غلطی کی ہوگی، سب نے ووٹ بھی دے دیا، اس کے باوجود کہ سمبل بھی لے لیا، ہے نا. بندے بھی اٹھا لیے گئے، مگر اس کے باوجود اس نے بندے تلاش کر کے خوب لوگوں کو مارا پیٹا گیا، مگر پھر بھی عورتیں اور جوان کھڑے رہے، ہے نا. ریمارکیبل، عورتیں کھڑی رہیں یار. اس ملک میں آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ اس ملک میں وائبرنسی نہیں ہے؟ دا بیسٹ سلیوشن. اور کووڈ کے اندر میں مثال اس سے کووڈ سے دینا چاہتا ہوں کہ کووڈ میں آپ یو آر دا 3rd بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ٹو پرفارم. اچھا، وہاں سے راستہ تلاش کروں کہ کیا چیز ہے اچھی پرفارمنس کا، مجھے پریسکرپشن نسخہ مل جائے. اللہ میاں نے کوئی نسخہ مجھے یہ بتایا ہے تو میں تلاش کروں اپنی زندگی میں کہ کیا نسخہ ہے. کووڈ میں کیا ہوا؟ نمبر 1 یہ کہ سارے ایلیٹ اور سارے غریب سب مرے. اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو مجھے یقین ہے کہ ایلیٹ کیپچر کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر یہ 2,62,00,000 بچے ہیں تو اور بچے پیدا کرو آؤٹ آف اسکول. انہی کی غلطی ہے. اگر کوئی اور کیفیت ہے تو وہ بھی غریب، میل نیوٹریشن غریبوں میں زیادہ، سٹنٹنگ غریبوں میں زیادہ ہیں، تو غریبوں کی طرف سے ہم نے آنکھیں میچی ہوئی ہیں. تو یہ بیماری آئی، اس نے کہا سب برابر تو ایلیٹ بھی پریشان، پالیسیز بھی بن گئیں فوراً کے فوراً. اچھا، نمبر 1 ایلیٹ اور غریب کو برابر کر دیا اس بیماری نے. دوسرا یہ کہ سویلین اینڈ ملٹری اور سارے انسٹیٹیوشنز اکٹھا ہو گئے، ویری امپورٹنٹ فار دا فیوچر. تیسرا یہ کہ آپ نے ڈیٹا سے سائنٹیفک مدد لی کہ اگر سیویج کے اندر پولیو کا وائرس ہے تو آپ نے صرف اس جگہ کو ہینڈل کیا. تو انسانی ہمدردی میں جو فیصلہ اس وقت کی حکومت جس میں عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے، فیصلہ یہ کیا، آپ کو معلوم ہے اسٹیڈیم میں کیا ہوتا ہے اگر آپ تالیاں اس طرح سے بجائیں تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سارا پاکستان بند نہیں کریں گے، ہے نا. وی ول کلوز ڈاؤن، غریب کے ساتھ ہمدردی دکھائی، کلوزنگ ڈاؤن سیگمنٹس. اور چوتھے یہ کہ آپ نے مسجدیں کھلی رکھی ہیں.
مگر سب سے بڑی بات یہ کہ یو کوآپریٹڈ ٹوگیدر. تھرڈ بیسٹ پرفارمنس دنیا میں کمال کی بات ہے یار, چھوٹی بات نہیں ہے, اس کو چھوڑیں مت. دس از اے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ اللہ میاں کا راستہ. درگزر, سورہ مائدہ کا ذکر کروں, درگزر کی کیفیت کی دشمنیاں نکال رہے ہیں یار. اور صرف مجھے ایک اینکر ملی کسی شادی میں ابھی پچھلے دنوں, اچھا وہ ان کا ٹلٹ جو تھا وہ دوسری طرف تھا, تو وہ کہنے لگی کہ صدر صاحب میں سمجھتی ہوں کہ سب کے ساتھ اب یہی سلوک ہونا چاہیے. میں نے کہا میرا ہی ملک رہ گیا ہے جہاں بدلے نکالے جائیں, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے کسی کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ سب کے ساتھ اب یہی ظلم کا سلوک ہو ہے. تو لہٰذا درگزر کی کیفیت, اینڈ یو ہیو دا راستہ آپ کو نظر آ رہا ہے, راستہ اللہ میاں نے دکھا دیا ہے, اور اگر آپ اگنور کرتے رہیں تو یہ پاکستان کے اوپر مزید آزمائشیں آئیں گی جو آپ لوگ برداشت کر لیں گے. ہم نے بڑا کچھ ایکیومولیٹ کر لیا, اسٹاک مارکیٹ اوپر جاتی ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ایلیٹ کو, ہے نا, پلاٹوں کی قیمت بڑا اوپر جاتی ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے ایلیٹ کو. غریب کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے نا معاشرے میں, اس کے بچوں کو بھی تعلیم نہیں دینا, اس کی صحت بھی خراب ہونے دینی ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب جب IMF برڈن ڈالے گا نا تو وہ سب سے زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے برڈن پڑے گا غریب کا, تو پیسے کا بھی وہ اب اس نے آواز بھی دے دی ہے, آپ کو جگانے کی کوشش بھی کی ہے. مگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو جگانے کی اس غریب نے آواز دی ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو کامیاب کرے. آئی ہیو سو مچ ہوپ. دنیا میں دیکھتا ہوں اتنی ظلم اور زیادتی ہے, دنیا میں دیکھتا ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ کے اعتبار سے, غزہ میں دیکھتا ہوں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اب اقدار کی کوئی گنجائش نہیں. دنیا میں جو میرے مذہب کا پیغام ہے, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ایک آدمی مار دیا جائے سمجھ لو انسانیت کو مار دیا, اور ایک آدمی بچا لیا سمجھ لو انسانیت کو بچا لیا, یہ دنیا میں اس کی اب کوئی قدر نہیں. اس وقت صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اسلام کے پرنسپلز یا ہیومینیٹیرین پرنسپلز کے بنیاد پر کوئی قوم کھڑی تو ہو. غریب قوم کا کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے وہ غریب آدمی آپ کے گاڑی کے شیشے پر دستک دیتا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو نے تو پیشہ بنا لیا ہے. یو ہیو سو مینی آرگومنٹس ناٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہ دستک جو ہے وہ اس کی اپنی زبان کے اندر ہی از چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس اعتبار سے دنیا منتظر ہے. ڈسپیرٹی آف ویلتھ بہت بڑی ہو گئی. تھامس پیکیٹی کی دونوں کتابیں پڑھ لی ہیں. یہ جو آکسفیم کا ابھی آیا کہ جی 5 بلینئرز نے اتنا پیسہ بنایا ہے جو 50% آف دا پیپل آف دا ورلڈ پاورٹی میں گئے, اس سے زیادہ انہوں نے پیسہ بنا لیا ہے. تو اس وقت دنیا پکار کر چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مجھے راستہ دکھاؤ. اور جس ملک کے پاس اس راستے کا نسخہ اللہ تعالیٰ بار بار فراہم کر رہا ہے, the 5th most popular country in the world is not recognizing اللہ سبحانہ's direction. اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صراط مستقیم پکڑ لی تو کوئی دنیا کا کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. تو اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, and I am sure کہ جو حضرت موسیٰ کی دعا ہے تو میں اللہ میاں سے آج کل یہ کہہ رہا ہوں, رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دے آپ کا, ویسر لی عملی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کے اندر میرے اوپر اللہ میاں نے کچھ چیزیں اس میں سے ہلکی کر دی ہیں, مگر میں اللہ سے کہتا ہوں ویسر لی امری والا معاملہ جو ہے نا کہ میرے کام بھی آسان ہو, تو وہ ملک کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ملک کے کام بھی آسان ہو. تو شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, السلام علیکم.